مناسک حج انشاءاللہ میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، ابھی جلدی سے یاد ہو جائیں گے اور ہیں بھی مختصر، زیادہ لمبا نہیں ہے جی، بس توجہ چاہیے آپ حضرات کی۔ حج کے دن 5 ہیں، حج کے دن 5 ہیں، ان دنوں کو یاد کر لیں، 8، 9، 10، 11، 12، 8، 9، 10، 11، 12 یہ ایام حج ہیں۔ ان میں کتنے کام اور کیسے کرنے ہم نے، میرے ساتھ آپ بولیں گے، پہلا دن اور 1 کام، دوسرا دن اور 2 کام، تیسرا دن اور 3 کام، چوتھا دن 2 کام، 5واں دن 1 کام، 1 2 3 2 1، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہ تھوڑے سے ہیں، یہ آپ کو سمجھانے اور بتانے ہیں بس۔ آپ حضرات اسی ترتیب سے مناسک حج ادا کریں گے تو بڑے مزے میں رہیں گے۔ اب توجہ چاہیے، حج کے 3 فرض ہیں، حج کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا فرض وقوف عرفات، اور تیسرا فرض طواف زیارت۔ حج کے 3 فرض ہیں، پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا فرض وقوف عرفہ، اور تیسرا فرض طواف زیارت کرنا، اور 6 واجب ہیں۔ کتنے واجب ہیں ان کو بھی یاد کر لیجئے۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب رمی جمار، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، تیسرا واجب قربانی کرنا، چوتھا واجب سر کے بال مڈوانا یا کٹوانا، 5واں واجب صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، چھٹا واجب طواف وداع کرنا۔ یہ 6 واجب ہیں، دوبارہ ان کو دہرا لیتے ہیں۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ، مزدلفہ وقوف کرنا، دوسرا واجب رمی جمار، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، تیسرا واجب قربانی کرنا، چوتھا واجب منڈوانا، 5واں واجب صفا مروہ کے درمیان سعی، اور چھٹا واجب طواف وداع۔ یہ 6 واجب ہیں، 3 فرض اور 6 واجب، کل کتنے ہو گئے کام؟ 9 کام ہیں۔ اب حج کی تیاری، 8 ذی الحجہ سے پہلے 7 ذی الحجہ کو جو آپ نے ضروری کام کرنے ہیں، ان کاموں میں سب سے پہلا کام، آپ حضرات اپنے پاس ایک چھوٹی ڈائری اور قلم رکھیں گے، اور حرم شریف میں یا جس جگہ آپ قیام کر رہے ہیں وہاں کی مسجد میں 5 نمازوں کے اوقات، نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے وہ آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں گے۔ یہ پہلا کام انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ حضرات احرام کی 2 چادریں، 2 سلے ہوئے کپڑے، تمام مرد عورتیں توجہ کریں جی، 2 سلے ہوئے کپڑے، بند جوتا، اور ایک چھوٹا سا تکیہ، اور اس کے ساتھ 6 دن کی ادویات، جو مریض حضرات دوائی استعمال کرتے ہیں، 6 دن کی ادویات اور خشک راشن، یہ اپنے ساتھ بیگ میں تیار کر لیں جی۔ 7 ذی الحجہ کو یہ چیزیں آپ لوگ تیار کریں، اور میری درخواست ہے خواتین سے بھی اور مردوں سے بھی، وہاں جا کر ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے اللہ کرے یہ مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے، ادھر تقسیم ہو رہا، ادھر تقسیم ہو رہا، وہ ساری توجہ ان چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے، عبادت سے ذہن ہٹ جاتا ہے۔ ہم تو وہاں اللہ سے لینے کے لیے گئے تھے، بے شک وہ ثواب کی نیت سے تقسیم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر حرص نہیں ہونا چاہیے، اس طرف خیال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ حضرات تیار کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے پاس ایک چھوٹا قرآن پاک بھی ہونا چاہیے، اور مناجات مقبول اس کو نوٹ کر لیں آپ حضرات۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے جس میں قرآن اور حدیث کی ساری دعائیں آ گئیں، ترجمے والی آپ لے لیں گے۔ مناجات مقبول یہ آپ کو بہت کام دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رات ہے اس کو آنے والے دن کے تابع کیا ہے۔ آج جس دن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس دن کی رات آنے والی ہے یا پیچھے والی ہے؟ پیچھے والی۔ جو رات گزر گئی ہے وہ آج کے دن کی تھی، جو آنے والی رات ہے وہ اگلے دن کی ہے، آنے والی رات وہ اگلے دن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضابطہ یہی ہے، لیکن یہ ضابطہ بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اس کو بدلنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، کوئی اور نہیں بدل سکتا۔ یہ جو حج کے 5 دن ہیں، حج کے ان 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بدل دیا۔ 8 ذی الحجہ کا دن ہے نا،
اس کی رات پچھلی رات نہیں ہے، 8 ذی الحجہ کی رات آنے والی رات، 9 ذی الحجہ اس کی رات جو گزر گئی وہ نہیں، آنے والی جو رات ہے وہ 9 ذی الحجہ کی رات ہے، 10 ذی الحجہ کی رات آنے والی اگلی رات ہے، 11 ذی الحجہ کی رات اگلی ہے، 12 ذی الحجہ کی رات بھی اگلی ہے۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی اب حج مشکل نہیں ہے۔ سب سے پیچیدہ مسئلہ یہاں ہوتا ہے، جو راتیں ہیں وہ آنے والے دن کی نہیں، وہ پچھلے دن کی ہے۔ یہ اصول خواتین بھی سمجھ لیں، مرد حضرات بھی سمجھ لیں، بڑا آسان ہے بس جی۔ اب ہم مناسک حج کی طرف چلتے ہیں، ایک دفعہ پھر دوہرا لیجئے، حج کا پہلا دن اور حج کا دوسرا دن اور 2 کام، حج کا تیسرا دن اور 3 کام، حج کا چوتھا دن اور 2 کام، حج کا 5واں دن اور 1 کام۔ بس یاد ہو گیا آپ کو حج، ماشاءاللہ۔ اب توجہ چاہیے کون کون سے کام ہیں اور ان کا سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو جو ٹائم دیا جائے گا، 8 ذی الحجہ کو انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو ٹائم ملے گا، ورنہ جب رش زیادہ ہوتا تھا تو 7 ذی الحجہ سے قافلے چلتے تھے۔ 8 ذی الحجہ کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ جو ٹائم آپ کو دیا جائے اس سے 2 گھنٹے پہلے آپ حضرات حج کا احرام باندھ لیں۔ حج کا احرام آپ نے کس طرح باندھنا ہے؟ توجہ، بنیت احرام غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد احرام کا لباس پہن لیں جیسے آپ نے ابھی دیکھا۔ لباس پہننے کے بعد اب آپ احرام باندھنے کے لیے سب سے افضل جگہ حتیم ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ حتیم میں نہ جا سکیں تو پوری مسجد حرام ہے کہیں پر، مسجد حرام میں بھی نہ جا سکیں تو پھر محلے کی مسجد میں بھی آپ نہ جا سکیں تو اپنے گھر جس ہوٹل میں آپ کا قیام ہے وہاں اب احرام باندھیں۔ احرام باندھنے کے لیے 3 کام، بنیت احرام 2 رکعت نفل، اس کے بعد نیت کیا کرنی ہے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اور تیسرا کام تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، 1 مرتبہ پڑھنا فرض اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت، مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز میں۔ اب آپ نے احرام باندھ لیا، کب باندھا جی؟ آپ کو جو ٹائم ملا تھا اس سے 2 گھنٹے پہلے۔ اب جو ٹائم آپ کو دیا گیا اس سے 1 گھنٹہ پہلے بالکل آپ اپنا سامان اٹھا کر، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ تیار ہو کر آ جائیں نیچے۔ اور یاد رکھیں آپ کے ایک فرد کی وجہ سے ساری بس اور سارا قافلہ رکا ہوا ہے، سب کو ایذا اور تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کی وجہ سے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اب آپ حضرات آ جائیں بس پر، تلبیہ آپ کا زبان پر ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اب یہ بس آپ کو لے کر کے جائے گی 8 تاریخ کو ظہر کی نماز سے پہلے مینا۔ آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچنا ہے۔ آج حج کا پہلا دن ہے اور ایک کام کرنا ہے، یاد ہے نا جی؟ وہ کام کیا ہے جی؟ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا، اور کوئی کام نہیں ہے۔ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ یہ رات 8 کی ہے، 9 کی نہیں ہے جی۔ مینا میں آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک خیمے سے کوئی شخص اذان دے دیتا ہے، بس سارے خیموں سے اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا، پہلے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں نا، کام تو کوئی ہے نہیں، چلو جی جلدی سے نمٹاؤ۔ جلدی تو پاکستان کی رگ و ریشے میں شرائط کر چکی ہے نا، اتنا جلدی کہ نماز کا وقت بھی نہیں آنے دیتے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا ٹائم لکھ کے جانا، آپ ان کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھنا، اپنی ڈائری کھولنا، ٹائم دیکھنا، ٹائم شروع ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر ٹائم شروع نہیں ہوا تو مزے سے بیٹھے رہیں آپ، ٹائم شروع ہونے کے بعد اب آپ نماز پڑھیں۔ مینا کی نماز اور وہ صحیح وقت پر ادا نہ ہو تو پھر کون سی نماز آپ کی ہوگی؟ میری بات سمجھے ہیں جی؟ اسی طرح عصر، اسی طرح مغرب، اسی طرح عشاء اور اسی طرح فجر۔ یہ بہت اہم مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ 8 ذی الحجہ کا دن مکمل ہو گیا، 1 دن پہلا دن اور 1 کام۔ اب دوسرا دن ہے حج کا، 9 ذی الحجہ، اور آج آپ نے 2 کام کرنے ہیں، وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ۔ وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ، یہ 2 کام ہیں، ٹھیک؟ آپ کو ظہر کی نماز سے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچا دیا جائے گا 9 تاریخ کو، حج کے دوسرے دن۔ آپ کی ٹینشن اور پریشانی نہیں، یہ ان انتظامیہ کا کام ہے، وہ آپ حضرات کو پہنچائیں گے۔
اللہ کرے آپ حضرات کو ریل گاڑی مل جائے، اور امید ہے اس سال ملے گی، اس سے بڑی سہولت رہے گی آپ کو. آپ انشاءاللہ مینا سے ریل گاڑی پر بیٹھیں گے اور 3 منٹ میں آپ انشاءاللہ عرفات، یا 6 منٹ میں، کیونکہ مینا سے 3 منٹ کے فاصلے پر مزدلفہ ہے اور آگے 3 منٹ کے فاصلے پر عرفات ہے. 6 منٹ میں آپ انشاءاللہ عرفات ہوں گے، بڑی آسانی ہوگی. اور پھر یہ جو خیمے ہوتے ہیں یہ بھی ریلوے اسٹیشن کے قریب قریب ہوتے ہیں، زیادہ چلنا نہیں پڑتا. تو آپ حضرات عرفات کے میدان پہنچ جائیں گے. اب ظہر سے پہلے آپ وہاں پہنچ گئے. اب آپ نے 2-3 کام وہاں کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنا کھانے کا انتظام زوال سے پہلے، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے کر لیں، نمبر 1. نمبر 2، زوال سے پہلے اگر آپ غسل وقوف عرفہ کی نیت سے کر لیں تو یہ سنت ہے اور اس پر بڑا اجر و ثواب ہے. وہاں جگہ بنی ہوئی ہے، آپ غسل کر لیں وقوف عرفہ کی نیت سے. آرام بھی اگر چاہیں تو کر لیں، آرام بھی ضروری ہے، وہ بھی آپ کر لیں. آج حج کا دوسرا دن ہے اور آپ نے 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام وقوف عرفہ اور دوسرا کام وقوف مزدلفہ. وقوف عرفہ کسے کہتے ہیں، وقوف عرفہ کا وقت کیا ہے، وقوف عرفہ کا طریقہ کیا ہے، 3 باتیں آپ سمجھ لیں. حج میں یہ ایک ایسا فرض ہے، یہ اگر اپنے وقت پر ادا ہو گیا تو آپ کا حج ادا ہو گیا. اگر آپ نے وقوف عرفہ اپنے وقت پر نہ کیا تو حج ادا نہیں ہوا. وقوف عرفہ کا وقت توجہ چاہیے، زوال سے یعنی ظہر کے وقت سے شروع ہوتا ہے. افضل وقت اس کا غروب آفتاب تک ہے، لیکن آنے والی رات بھی تو اسی 9 کی ہے نا، صبح صادق تک وقوف عرفہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، آنے والی رات 9 کی ہے نا، 10 کی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ 9 کی رات یہ اگلی رات 9 کے تابع ہے. اب آپ نے جو ہی زوال ہو، ٹائم آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اس سے پہلے نماز نہیں پڑھنی. ظہر کی نماز آپ اپنے خیمے میں ادا کریں. مسجد میں جانے کی کوشش ہرگز نہ کریں. مسجد نمرہ میں وہاں بڑے مسائل ہوتے ہیں، راستے سارے ایک جیسے، گیٹ سارے ایک جیسے. وہاں جانے کے بعد آپ اپنے خیمے میں نہیں پہنچ سکیں گے. اور بعض مرد حضرات بہت غلط کرتے ہیں، اپنی خواتین کو کہتے ہیں خیمے میں بیٹھ جاؤ، میں ذرا نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں. وہ پھر واپس نہیں آتے. خواتین الگ پریشان، ان کا سارا وقوف اپنے مردوں کے انتظار میں گیا، اور مرد ادھر الگ پریشان، وہ خواتین کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں. اور خواتین ساری ایک جیسے لباس میں، مرد سارے ایک جیسے لباس میں، کیسے تلاش کریں گے؟ اس لیے اپنا حج خراب نہ کریں. وہی خیمے میں ظہر کی نماز اپنے وقت میں ادا کر لیں. ظہر کی نماز جب آپ نے ادا کر لی تو اب وقوف کا وقت گویا کہ شروع ہے. آپ اپنے خیمے سے باہر نکل آئیں، دھوپ میں کھڑے ہو کر آپ اپنا ہاتھ پھیلا لیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. دعا مانگنے کا نام وقوف عرفہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خوب دعائیں مانگی، اور ہاتھ پھیلا کر دھوپ میں کھڑے ہو کر اب خوب دعائیں مانگیں. جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں. اپنی دعائیں دل کی ختم ہو جائیں تو مناجات مقبول اٹھا لیں. چنانچہ عصر کی نماز کا وقت جب آ جائے تو اپنے وقت میں عصر کی نماز ادا کیجیے. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب آپ پھر میدان میں آ جائیے اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیے. حدیث شریف میں آتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے نا عرفہ کے دن کا، فرمایا وہ روشنی اور شعائیں لے کر غروب نہیں ہوتا، بلکہ میدان عرفات میں جتنے مسلمان موجود ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے، فرمایا ان سب کے گناہوں کو لے کر وہ ڈوبتا ہے. سارے حاجی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے مسلمان بھائی عصر کی نماز پڑھتے ہی بیگ بنانا شروع ہو جاتے ہیں، اور غروب آفتاب سے ذرا پہلے کا وقت جو بڑی قبولیت کا ہے وہ گیٹ کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی عرب والوں کو، انہوں نے سارے گیٹوں کو تالے لگا دیے ہوتے ہیں. وہ غروب سے پہلے کوئی گیٹ نہیں کھولتے. اور یاد رکھیں غروب آفتاب سے پہلے نکلنا بالکل جائز نہیں. میدان عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے جو نکلے گا دم لازم ہے. جب سورج غروب ہو جائے اب میدان عرفات سے آپ نے نکلنا ہے. نماز مغرب کی نہیں پڑھنی، آج مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھنی. اگر آپ ریل گاڑی کے ذریعے جائیں گے تو 6 منٹ میں آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے، وہاں تو مغرب کا ٹائم ہوگا. اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، عشاء کی نماز کا انتظار کریں، ٹائم کا انتظار کریں. پہنچ کر نہ راستے میں نہ وہاں پہنچ کر مغرب کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. اب عشاء کی نماز کا انتظار کریں گے.
جب عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی آپ حضرات ایک اذان دیں، اذان کے بعد تکبیر کہیں، تکبیر کے بعد با جماعت مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز کا سلام پھرتے ہی بغیر اذان اور تکبیر کے عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ انفرادی طور پر سنن اور نفل اور وتر وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب آپ مزدلفہ پہنچ گئے، توجہ چاہیے، مزدلفہ کے رات کے اعمال توجہ سے سن لیجئے۔ سب سے پہلا کام وہاں نماز پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اب آپ تھوڑا سا کھانے پینے کا انتظام کر لیں، کھا پی لیں۔ کھانے پینے کے بعد سب سے اہم کام توجہ چاہیے، وہاں پر یہ بوتل رکھی ہے پانی والی، اس طرح کی بوتلیں آپ کو کثرت سے مل جائیں گی۔ یہ بوتل اٹھا لیں اور اس بوتل میں 70 کنکریاں مٹر کے دانے کے برابر وہاں اپنے مزدلفے کے جو خیمے ہیں یا جس جگہ پر بھی آپ ہیں وہاں سے 70 دانے اٹھا لیں اور بوتل میں ڈال لیں اور پھر ان کو وہیں پر دھو بھی لیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ بوتل اپنے بیگ میں رکھ دیں۔ اس کے بعد یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں، یہ رات لیلۃ القدر کی رات سے افضل ہے، یہ رات تمام راتوں کی سردار ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اس کو ضائع نہیں کرنا، سو کر غفلت میں نہیں، جتنا ہو سکے آپ ذکر کریں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں اور نوافل ادا کریں اور تہجد کی نماز پڑھیں۔ وہاں ایک طبقہ آ جاتا ہے جی مزدلفہ کی رات تہجد نہیں ہے، بڑے عجیب انداز سے کہتے ہیں جی مزدلفہ کی رات تہجد نہیں ہے، مسلمان بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں سے تو اس نے قرآن اور حدیث کو سیکھا نہیں، ٹائم ہی نہیں تھا، ساری تیاریاں کرتے ہیں، یہ سیکھنے والا عمل یہ ہم سے نہیں ہوتا، بڑی پریشان۔ وہاں چونکہ فراغت ہوتی ہے پھر محقق بن جاتے ہیں سارے، اور پتہ نہیں ان کو تحقیقی الہام ہوتے کہاں سے ہیں، مجھے آج تک پتہ نہیں چلا۔ بہرحال رات کو قیمتی بنائیں۔ صبح جب صادق ہو تو اس کے 5 منٹ کے بعد، ٹائم آپ کے پاس موجود ہے لکھا ہوا، 5 منٹ کے بعد آپ اذان دیں، اذان کے بعد نماز پڑھیں باجماعت۔ نماز پڑھنے کے بعد اب سنیے وقوف مزدلفہ۔ وقوف مزدلفہ کسے کہتے ہیں، وقت کیا ہے، کرنا کیا ہے، وہی 3 سوال۔ وقوف کا معنی آپ کو سمجھ میں آ چکا، کھڑا ہونا، رکنا، ٹھہرنا، اس کو وقوف کہتے ہیں۔ اس کا وقت کیا ہے، صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے ذرا پہلے تک، صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے ذرا پہلے تک۔ اب صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وقت آپ کو معلوم ہو چکا، قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، یہ طریقہ ہے وقوف کا، گڑ گڑا کر مانگیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو دعائیں مانگی تھیں ان میں سے کچھ دعائیں قبول نہیں ہوئیں، وہی دعائیں آ کر آپ نے مزدلفہ میں مانگی، اللہ نے وہ قبول فرما لی۔ اور پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، حریص، بڑے حریص ہیں آپ امت کے لیے۔ گویا کہ یہاں وہ دعائیں قبول، یہ قبولیت کی جگہ ہے، تو خوب دعائیں مانگیں جی۔ جب دعا سے فارغ ہو جائیں، سورج نکلنے سے پہلے پہلے وقوف کا وقت ختم ہو چکا۔ آج حج کا دوسرا دن تھا اور 2 کام آپ کے ہو چکے، پہلا کام وقوف عرفہ جو فرض تھا اور دوسرا کام وقوف مزدلفہ جو واجب تھا۔